بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، آج ہم 10th کلاس میں دروس اسلام نمبر 7 دوسری کتاب علوم القرآن سے چھٹا سبق اعجاز قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعجاز قرآن یعنی قرآن کریم جو ہے یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کے مثل لانے پر عرب کے بڑے بڑے فصحاء گھٹنے ٹیک چکے۔ قرآن نے چیلنج بھی کیا کہ اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہو تو اس جیسی کوئی ایک کتاب یا 10 صورتیں یا کوئی ایک سورہ یا کسی ایک آیت ہی کے مثل لے آؤ۔ تو یہ چیلنج اب بھی قرآن مقدس میں ہے اور کوئی بھی آج تک نہیں بنا سکا اور نہ ہی قیامت تک اس کے مثل لا سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں تو بے شمار معجزات ہیں، ان معجزات میں سے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ قرآن کریم ہے۔ یوں تو ہم نے معراج کا واقعہ بھی پڑھا، پتھروں کا بولنا بھی پڑھا، لیکن ہمارے نگاہوں کے سامنے وہ نہیں ہے۔ قرآن مقدس یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کے مثل لانے پر جن و انس سبھی جو ہیں یہ عاجز ہیں، کیونکہ اس کتاب نے خود سے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہ معارضین کو اپنی معجز بیان سے عاجز کر دیا۔ جو معترض تھے، معارضین تھے، اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی طرف سے گڑھ کر کے کہتے ہیں یا من گھڑت باتیں ہیں، یا اس کے قابو میں کوئی جن ہے، بھوت ہے، وہ ان کے دلوں پہ، ان کے ذہن میں القاء کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بیان کرتے ہیں، یا کوئی کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، یا کہتے ہیں یہ اگلوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ تو سب کو جو ہے قرآن مقدس نے یہ جتنے بھی معترض ہیں، معارضین ہیں، اپنے عاجز بیان سے عاجز کر دیا کہ اگر یہ کسی کا کلام ہوتا، کسی شاعر کا کلام ہوتا، یا جادوگروں کی جادوگری ہوتی، یا اگلوں کی کہانی ہوتی، تو اس طریقے سے تم بھی کہانی لے آؤ۔ تو قرآن مقدس جو ہے یہ معجز بیان کتاب ہے، عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز مختلف وجوہ سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید جو انسان کو مثل لانے پر عاجز کر رہا ہے یہ کئی طریقے سے ہیں۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان طریقوں میں سے صرف 3 طریقے بیان کر کے گفتگو کو ختم کر دیں گے، اکتفا کریں گے اسی پر۔ پہلی یہ ہے کہ طاقت انسانی کو عاجز کر دینے والی قوت فصاحت، یعنی قرآن مجید میں اس قدر قوت فصاحت ہے کہ آج تک کسی کلام میں اتنی قوت فصاحت نہیں ہے۔ اہل عرب میں قدرت نے فطری طور پر فصاحت ودیت فرمائی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل عرب کو فصاحت کی نعمت سے نوازا، اور اس طرح سے نوازا کہ کسی اور قوم کو اتنی فصاحت و بلاغت عطا نہیں کی۔ اسی وجہ سے اہل عرب جو اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں اور ساری دنیا ان کی نگاہوں میں عجمی ہے، یعنی جو بولنے پر، اپنے معافی ضمیر ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ قرآن مجید ایسے وقت میں نازل ہوا جب اہل عرب کے اکابر فصحاء، بڑے بڑے اسکالر، جس کی فصاحت کی دھوم پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی، جو پورے دنیا میں چھائے ہوئے تھے، جن کی فصاحت کا سکہ اور شوکت علم کا پرچم پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا، جس کی فصاحت کی دھومیں مچی ہوئی تھیں، ایسے وقت میں قرآن کریم نازل ہوا۔
تو قرآن موجز بیان نے تمام معارضین کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو اس قرآن کی مثل لے آؤ، اور اگر اس سے بھی عاجز رہ جاؤ تو قرآن کی 10 صورتوں ہی کی مثل لے آؤ، اور یہ بھی نہ لا سکو تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہی کی مثل لے آؤ۔ لیکن وہ تمام کے تمام فصحا یہ بھی نہ کر سکے۔ عرب میں جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر تھے، بڑے بڑے فصحا تھے، تو سبھی مل کر کے بھی بیٹھے تو اس کے مثل نہیں لا سکے، اور وہ نہ کر سکتے اور نہ قیامت تک کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس قرآن کے مثل قرآن لانے کی اجتماعی کوشش کریں، ملی جلی کوشش کریں، سارے انسان، سارے جنات، فرشتے، تمام مخلوقات مل کر کے بیٹھ کر کے اجتماعی کوشش کریں، تب بھی وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔ اگرچہ ایک دوسرے کی مدد و معاونت کریں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، تو پھر بھی اس قرآن کے مثل نہیں لا سکتے ہیں۔ تو یہی قرآن کریم کے اعجاز ہے کہ انسان اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، مجبور ہوتا ہے اس کے مثل لانے پر۔ تو یہی مجبوری سمجھو کہ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ بلکہ خداوند قدوس جل وعلا کا کلام۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو انسان کے مثل کلام لانے پر قدرت رکھتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر کے صاحب علم ہے، تو اس طریقے سے لا سکتے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی قرآن کے مثل نہیں لا سکے۔ تو یہی دلیل ہے اس بات کی یہ کلام جو ہے خداوند قدوس جل وعلا کا کلام ہے۔ الفاظ معنی بھی دیکھ لیں، مجید، بزرگ، معارض، اعتراض کرنے والا، موجز بیان، عاجز کر دینے والا بیان، وجوہ، طریقے، اکتفا کرنا، ختم کرنا، فصحا، یہ جو قوت کلام پر قدرت و طاقت رکھتا ہو اس کو فصحا کہتے ہیں۔ اجتماعی کوشش، ملی جلی کوشش۔ سوال جواب بھی دیکھ لیں، قرآن کریم نے معارضین کو کس طرح بارہا چیلنج کیا۔ قرآن کریم نے معارضین کو بارہا چیلنج کیا کہ اگر اس کے کلام الہی ہونے میں ذرہ برابر شک ہے تو اس قرآن کے مثل لے آؤ۔ قرآن معجزہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ قرآن کریم نے اپنے معجز بیان سے سب کو عاجز کر دیا ہے، اس وجہ سے یہ معجزہ ہے۔ قرآن کیسے وقت میں نازل ہوا؟ قرآن اس وقت نازل ہوا جب اہل عرب کے اکابر فصحا میدان فصاحت میں پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ چھوٹی صورت کی مثل کون نہ لا سکے؟ تمام فصحا چھوٹی صورت کے مثل نہ لا سکے۔ جو قادر الکلام تھے، کلام کرنے پر قدرت رکھتے تھے، وہ ایسے حضرات بھی، یعنی بڑے بڑے اسکالر بھی، اکابر فصحا بھی قرآن مجید کے مثل لانے پر مجبور تھے، تو فصحاء عرب چھوٹی صورت کی مثل نہ لا سکے۔